بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران ایمانی، آج ہم خدمت خلق کے موضوع پر چند منٹ گفتگو کریں گے. میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے. دیکھیں، میں ایک ادارہ الرابر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا فاؤنڈر چیئرمین ہوں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، ہمارا نصب العین کیا ہے، غرض و مقاصد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں، یہ جو خدمت خلق کا کام ہے نا، یہ دنیا کے ہر مذہب میں مشترک ہے. غیر مسلم بھی یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ کافر کی منتہائی نظر صرف اور صرف یہ دنیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، جبکہ صاحب ایمان کی نظر اس دنیا سے پار چلی جاتی ہے اور اس کو اس امر کا یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا اپنے قرار و دوام کے لیے نہیں بلکہ کسی اور منزل کے لیے بنائی گئی. تو بحیثیت مسلمان اگر اخلاص کے ساتھ ہم خدمت خلق کا کام کریں تو یقیناً یہ کام ہمارے لیے توشہ آخرت بن سکتا ہے. دیکھیں، قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. ایسے ہی ہے، one who saved the one life has saved the whole mankind. پیغمبر اعظم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گرامی ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. The best among the mankind is he who brings benefit to others. کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے. حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام. غالباً ظفر علی خان کا ایک شعر ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے. ایک حدیث میں ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک جست فہد کی مانند ہے کہ جس طرح جسم کے ایک حصے میں جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد پورے جسم محسوس کرتا ہے. تو بہرحال میں نے یہ نوٹ کیا کہ ماشاءاللہ پاکستان میں بھی بڑے ادارے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جو میں نے کمی محسوس کی نا وہ یہ تھی کہ کتنے ادارے ایسے تھے جو کہ تعصبات کا شکار ہیں. کچھ ادارے مذہبی تعصبات کا شکار ہیں، کچھ لسانی تعصبات کا شکار ہیں، کچھ علاقائی تعصبات کا شکار ہیں. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز ہم علاقائی، خاندانی اور مذہبی تعصبات سے بالا تر ہو کر دکھ انسانیت کی بلا تفریق کے مسئلہ خدمت کریں گے. تو میرے ادارے کا جو نصب العین ہے وہ ہے خدمت انسانیت کے ذریعے رضا الہی کا حصول. اس میں مختلف شعبے ہیں. ایجوکیشن میں بھی ہم نے کام کیا ہے، اخلاقی دروس کا انعقاد، مساجد و اسلام مراکز کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں ہم نے بڑا رول ادا کیا. پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہم نے مساجد بنوائی.
اسلامی مراکز کی تعمیر کے سلسلے میں ہم نے معاملت کی، اجتماعی شادیاں کروائیں. مختلف اس وقت بھی پاکستان کے مختلف اضلاع میں کتنے ایسے غریب طلباء ہیں جن کی فیسیں اس وقت پہ ہماری طرف سے جا رہی ہیں. تو حصول علم کے سلسلے میں ہم نے جو سفید پوش غریب طلباء تھے ان کی بھرپور امداد کی، لیکن زیادہ تر ہم نے جو توجہ ہے وہ میڈیکل سیکشن پہ دی. دیکھیں میڈیکل سیکشن میں جو میں نے ایک کمی محسوس کی نا وہ یہ تھی، دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مرض جو ہے اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مرض لا علاج ہے. اب خدا نخواستہ ایک مریض ہے تو اب وہ کینسر میں مبتلا ہے اور کینسر 3rd یا 4th اسٹیج پہ چلا گیا ہے تو اس کے علاج امریکہ میں بھی نہیں ہے. لیکن ایک ایسا مریض جو قابل علاج ہو لیکن وسائل نہ رکھتا ہو، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مریض جو قابل علاج تو ہوں لیکن علاج کروانے سے قاصر ہے، ان کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہ ہوں، تو ہم ان کا علاج کروائیں گے. تو یہ باتیں جو ہیں کہتے ہیں کہ سم تھنگز آر ایزیئر سیڈ دین ڈن، کچھ نہیں کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنے مشکل ہوتی ہے. الحمدللہ ویسے تو بڑے عرصے سے میں یہ کام کر رہا ہوں، کالج لائف سے مجھے شوق تھا. میں نے پاکستان کے 10 اضلاع میں یہ رفاہی خدمات سر انجام دی ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، خصوصاً کویت میں، عمان میں اور عرب امارات میں. میں نے وہاں بھی جو پاکستانی کمیونٹی تھی، جو مستحق مریض تھے پاکستان کے اندر، قاسمیہ ہاسپٹل شارجہ میں، خلیفہ ہاسپٹل ابو ظہبی میں نے کتنے مستحقین کی مریضوں کے باقاعدہ علاج کروائے، دکان کا ریکارڈ ہے. یہاں پاکستان میں مختلف اضلاع میں، مختلف ہسپتالوں میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ایسے مریض ہیں جن کا ہم نے علاج کروایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نئی زندگی دی. ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک رکشا ڈرائیور ہے، اس کا نام عبد الحمید ہے. تو اسی مجھے آ کے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ، یہ چلڈرن ہاسپٹل ہے یہاں جنا ہاسپٹل سر کراچی میں، اس کا جو وہاں داخل ہے اور ڈاکٹر نے بولا ہے کہ یہ اپلاسٹک انیمیا میں مبتلا ہے، بلڈ کینسر کی قسم ہے. تو اب ڈاکٹر نے اس کو بولا کہ مریض قابل علاج ہے لیکن اس کے علاج کے لیے 16 لاکھ روپے تمہیں بطور ایڈوانس جمع کروانے پڑے گا. اب ذرا تصور کریں ایک رکشا ڈرائیور جو 40 گز کے کچے مکان میں اس کی رہائش تھی، ایک رکشا چلا کے رات کو اسی سے وہ آٹا خریدتا یا مختلف جو اشیاء خردنوش خرید کر اس طرح وہ اپنا گزر بسر کر رہا تھا. تو اس بندے کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا قابل علاج ہے لیکن اس کے علاج کے لیے تمہیں 16 لاکھ ایڈوانس جمع کرانے پڑیں گے. تو وہ کیسے اہتمام کرے گا؟ میرے پاس آیا. اب یہ اس نے اتفاق ہے کہ میں حالانکہ ایک عاجز آدمی ہوں، بالکل ایک سوشل ورکر کہہ لیں، لیکن الحمدللہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان کے مختلف صوبائی وزراء، حتیٰ کہ وفاقی وزراء، مختلف MNA MPs، ان کے پاس جب بڑے بڑے کیسز جاتے ہیں تو وہ ان کیسوں کو ہماری طرف ریفر کر دیتے ہیں. میرے پاس 2 کیس ایسے موجود ہیں جو کہ ڈاکٹر فروخ ستار نے ریفر کی. فیضان رمضان پروگرام تھا، اس پروگرام میں ڈاکٹر شاہد مسعود میزبان تھے. ایک کوئٹہ سے مریض آ گیا تھا، اس کا نام ہے محمد قاسم. آغا خان ہاسپٹل بولو ٹرانسپلانٹ ہونا تھا. اس پروگرام میں ڈاکٹر فروخ ستار جو کہ MU کے منسٹر بھی تھے، اس میں اوورسیز پاکستانی تھے، پرویز مشرف صاحب کے دور کی بات ہے. لیکن جب گھر پہ پہنچے تو انہوں نے وہ لیٹر میری طرف بھیجا. میرے پاس آج بھی ان کے وہ لیٹر موجود ہیں. تقریباً 26 لاکھ کا اسٹیمیٹ تھا. الحمدللہ ہم نے آغا خان ہاسپٹل میں اس کا مکمل علاج کروایا. اللہ پاک نے مریض کو شفا کاملہ عطا فرمایا. اچھا، اسی طرح یہ جو میں رکشا ڈرائیور کی بات کر رہا ہوں عبد الحمید کی، تو اس نے زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کو درخواست بھیجی. زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین نے ڈویژنل چیئرمین کو، ڈویژنل چیئرمین نے یہ کیس سندھ کے سابق زکوٰۃ کوشش کے منسٹر ساجد جوکیو صاحب، ان کی طرف اپلیکیشن بھیجی تو ساجد جوکیو صاحب نے مفتی مجیب الرحمان صاحب کی تصدیقی لیٹر کے ساتھ اپلیکیشن میری طرف بھیجی. ہم نے اس مریض کا آغا خان ہاسپٹل میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کروایا.
اور مجموعی طور پہ 24 لاکھ کا علاج کروایا. اچھا ہمارا عام اداروں سے طریقہ تھوڑا منفرد ہے. جب میں نے اس کا علاج کروا دیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اس مریض کو کچی آبادی میں نہیں رکھنا, صاف ستھرے علاقے میں رکھنا ہے کہ کہیں ایسا لوگوں کو انفیکشن ہو جائے. تو میں نے یہ گلشن اقبال میں گیا, راشن ملحاظ روڈ پہ, یہاں ایک فلیٹ کرایہ کر لیا. 4 مہینے اس فیملی کو کرایہ کے فلیٹ میں رکھا. گھر کے جتنے اخراجات تھے ان کا اہتمام ہم نے کیا. اس کے بعد اس مریض کو ایک کمرہ بنا کے دیا. اس مریض کے بعد عبد الحمید کو ایک موٹر سائیکل خرید کے دیا, ایک بائک لے کے دیا, اس کی نوکری کا اہتمام کیا. اس کے بعد جب بچہ صحتیاب ہو گیا تو اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے نارتھ کراچی کے ٹاپ کے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا. اور کتنے سالوں سے اس مریض, اس اسٹوڈنٹ کی جو فیسیں ہیں وہ ہماری کاپی سے اسکول میں لگا ہوئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹ جھنگ کے ایک اسٹوڈنٹ فہیم رضا, شاید آپ جانتے ہوں گے, تو فہیم رضا پمز ہاسپٹل میں زیر علاج تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب یہ ڈیتھ پوائنٹ پر اس کا علاج بہت مشکل ہے, یعنی پلیٹلیٹس اس کی کم سے کم 1.5 لاکھ ہونی چاہیے تھی, وہ 21,000 پہ پہنچ چکی تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج انتہائی مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کا علاج ممکن ہے تو وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ہوگا, اور اس کے علاج کا تخمینہ 25 لاکھ روپے بتایا گیا. اب ایک سفید پوش آدمی کو یہ کہا جائے کہ 25 لاکھ روپے آپ جمع کریں اور مریض کا علاج ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مریض کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال اس کے والد صاحب اور اس کے ماموں نے ہم سے رابطہ کیا. الحمدللہ ہم نے اس اسٹوڈنٹ کا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر کامران رشید صاحب سے علاج کروایا, اور وہ علاج 25 لاکھ کا نہیں, وہ علاج 36 لاکھ کا. الحمدللہ وہ مریض اس وقت مکمل صحتیاب ہو چکا ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹیزہ شاہ میں اس نے بڑے اچھے نمبر سے میٹرک کیا, اور ابھی چند دن پہلے اس کی کال آئی ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو ہم نے اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی بھرپور معاونت کا وعدہ کر دیا. تو بہرحال میں یہاں کراچی میں اپنے گھر پہ بیٹھا تھا چند سال پہلے, مجھے کال آئی کہ مرشد ہاسپٹل کراچی میں ایک مریض زیر علاج ہے, طاہر اس کا نام تھا. تو ڈاکٹر نے اس کا جواب دے دیا. میں جب رات کے 12 بجے اس ہاسپٹل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مریض کو ڈاکٹروں نے بیڈ کے ساتھ باندھا ہوا تھا. جب میں اس کو بلڈ یوریا چیک کیا تو تقریباً 438 تک پہنچا ہوا تھا, جو کہ تقریباً 50 تک ہونا چاہیے تھا. اس کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا, گردے کام نہیں کر رہے. حتیٰ کہ جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو اس کی ڈیڈ باڈی واپس بھجوانے کے لیے ایک ایمبولینس بھی منگوا دی گئی. میں نے ڈاکٹر میڈیکل اسٹوڈنٹ سے کہا, میں نے کہا کہ جب تک یہ اس مریض کے سانس چل رہی ہے وہ ڈسچارج نہیں کرنا. بہرحال اس مریض کا ہم نے علاج کروانا شروع کر دیا. میں تعلیمات اسلام سے بڑا سہارا لیتا ہوں مریضوں کے علاج کے سلسلے میں. ایک حدیث میں ہے کہ تم مریضوں کے علاج کرو صدقہ اور دعا کے ذریعے. صدقہ اور دعا ایک ایسی چیزیں کہتے ہیں دعا سے قضا بھی ٹل جاتی ہے. تو ہم نے اس مریض کے لیے کچھ صدقے کا اہتمام کیا, رات کو دعاؤں کا اہتمام کیا, اور ڈاکٹر سے میں نے کہا کہ اس کا مکمل علاج کرنا ہے. اس کے علاج کے سلسلے میں جس قسم کی ادویات کی ضرورت ہو یا دیگر جو ریکوائرمنٹس ہمیں بتائیں, ہم علاج کروانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. ڈاکٹر نے علاج کرنا شروع کر دیا, ہم نے علاج کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. الحمدللہ کہ جب دوسرے دن میں ہاسپٹل گیا تو میں نے دیکھا کہ مریض اٹھ کر بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے. اس وقت بھی ماڑی سوکھا خان تحصیل و ضلع بلکہ تحصیل 18 ہزاری ضلع جھنگ میں وہ مریض جس کی ڈیڈ باڈی بھجوا رہے تھے, اس وقت وہ ٹیلر ماسٹر ہے. چند دن پہلے میرا جب وہاں جانے کا اتفاق ہوا, اس نے میری گھر پہ دعوت کی, اس نے شادی بھی کی ہے, خدا نے اس کو بیٹا بھی دیا ہے. تو وہ جو ہے الحمدللہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکا ہے اور دعا میں یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں تفصیل سے بیان کروں, چونکہ میں نے تقریباً پاکستان کے 10 اضلاع میں کام کیا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں ڈیٹیل سے بیان کروں. ابھی یہاں میرے مہمانوں میں کچھ ایسے برادران میرے پاس تشریف لائے ہیں کہ جن کے بارے میں میں کچھ پہلے اپنی زبانی بتاؤں گا, اور پھر وہ الحمدللہ میرے اس موقف کی, میرے اسٹیٹمنٹ کی مکمل اپنی زبانی تائید کریں گے. یہ ہمارے برادر بیٹھے ہیں, کیمرے کی طرف لے جائیں. ان کا نام غلام مرتضیٰ ہے. آپ کا نام کیا ہے جی؟
غلام مرتضی، یہ لیور کے پیشنٹ تھے. یہ پچھلے سال میرے پاس جہاں خان ہاسپٹل تشریف لیا کراچی میں، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ مریض قابل علاج ہے لیکن اس کا جگر ختم ہو چکا ہے، اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے. تو لیور ٹرانسپلانٹ پورے پاکستان میں یہ شیخ زاید ہاسپٹل میں ہو رہا تھا یا پھر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیور ٹرانسپلانٹ کا انتظام ہم کریں گے. تو میں نے تمام مصروفیات کو ترک کیا اور میں بذات خود ان کے ساتھ لاہور پہنچ گیا. گیا تھا شیخ زاید ہاسپٹل، وہاں ڈاکٹروں نے علاج کا ٹوٹل کتنا خرچہ بتایا تھا؟ کتنا؟ 35 لاکھ. 35 لاکھ نے بتایا تھا کہ آپریشن کا خرچہ ہوگا. اور ٹیسٹ کتنے لاکھ کے ہوئے تھے؟ 3.5 لاکھ. 3.5 لاکھ کے ٹیسٹ بھی کروائے، 35 لاکھ ہم نے جمع کروا دیے. اچھا، ان کی بیٹی نے کہا، اکلوتی بیٹی ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اپنے بابا کی جان بچانے کے لیے میں اپنا جگر گھر کے دینے کے لیے تیار ہوں. ان کے ٹیسٹ میں میچنگ بھی ہو گئی. اچھا، اب شیخ زاید ہاسپٹل میں جب ہم نے سارا انتظام مکمل کرا لیا تو میرے ڈرائیور عبدالرؤف ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ سٹی 42 چینل پہ ایک نیوز چلی ہے کہ شیخ زاید ہاسپٹل میں جو 4 آپریشن ان میں 3 مریض ایکسپائر ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں. اب میں بڑا ڈبل مائنڈڈ تھا. میں نے کہا اس صورت تو یہ تھی کہ میرا کام مکمل ہو گیا، میں نے کہا وعدہ کیا کہ میں انتظام کرا دوں گا، وعدہ پورا ہو گیا. لیکن تجسس یہ تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں مریض کی جان بچانے کے لیے، لیکن وہاں 4 ٹرانسپلانٹ ہوئے، ان میں 3 ایکسپائر ہو گئے. تو میرا ضمیر جو ہے نا اس پہ جو ہے نا مطمئن نہیں ہو رہا تھا. میں نے مرتضیٰ بھائی سے یہ ساری سچویشن بتائی، ان سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے شیخ زاید ہاسپٹل میں آپریشن نہیں کروانا، وہ انتظامات ہم نے وہی کے وہی چھوڑ دیے. ان سے پوچھا کہ آپریشن کہاں کروانا، انہوں نے بولا کہ ہمیں انڈیا آپریشن کروانا. میں نے انڈیا میں اپولو ہاسپٹل نیو دہلی کے ڈاکٹر سبھاش گپتا سے رابطہ کیا اور ڈاکٹر سبھاش گپتا سے 3 میڈیکل ویزے منگائے. غلام مرتضیٰ کا، ایک ان کی بیٹی کا، ان کے بھائی ظہیر کا بھی تھا اور میں خود بھی جا رہا تھا. یعنی 4 ویزے منگائے اور میں نے مکمل ارادہ کیا کہ انشاءاللہ انڈیا میں جا کر کے لیور ٹرانسپلانٹ کرائیں. بعد میں ہمارے بریڈیئر دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ لیور ٹرانسپلانٹ کا جو کامیاب آپریشن ہے شفا اسلام آباد میں ہو رہا ہے. تو جب ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارا آپریشن شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں کرنا ہے. تو ہم نے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں غلام مرتضیٰ کا پچھلے سال لیور ٹرانسپلانٹ مکمل کروا دیا.